اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا چینل بیسیکلی اللہ الصمد، اس کے بنانے کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد میں نے بہت بار بیان کیا، وہ یہ تھا کہ قرآن الکریم کو ایک ایسے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو عام زمانے سے بہت ہٹ کے ہو۔ عام زمانے میں کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ علماء اور مشائخ اور بہت سارے جن سے ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں جو ہے قرآن الکریم کے مختلف جو مقاصد ہیں، مختلف آیات، مختلف صورتیں، واقعات وغیرہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ناظرین جمعے کی نماز میں لوگ جاتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، تبدیلی نہیں آ پا رہی ہمارے جو ہے وہ اندرونی جو ہماری حالت ہے وہ بدل نہیں پا رہی۔ ہم بحیثیت قوم پاکستانی، میں اپنے صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں جسے میں جانتا ہوں، کہ ہم صرف اور صرف دنیاوی مقاصد میں ایسے کھوتے جا رہے ہیں، یقین کیجئے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا ٹارگٹ ہی صرف اور صرف کیا رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ پیسہ حاصل کیا جا سکے، پیسہ کمایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اتنا جمع کیا جا سکے کہ آنے والی نسل بھی کھاتی رہے۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو قرآن کریم سے پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی بہت سارے ایسے جو کہ قرآن مجید کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے حصول کے لیے، یعنی کس طریقے سے کہ بس قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ ایسے وظائف چاہیے کہ جن کے پڑھنے سے ہمیں یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین یقین کریں کہ کیونکہ ڈیمانڈ جب بڑھ گئی بہت زیادہ ایسے معاملات کی، تو وظائف بتانے والے بھی بہت زیادہ ہو گئے، جن میں ہم بھی ایک ہیں۔ اب اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کس نیت کے تحت یہ وظائف کا کام کر رہا ہے، یہ وظائف دے رہا ہے، اس کا خود اپنا وظائف کے بارے میں عقیدہ ہے کیا، وہ جانتا کیا ہے اللہ رب العزت کی نیچر کے بارے میں۔ ناظرین، کیونکہ لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ۔ میں نے ایک بار آپ سب لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ کو سمندر چاہیے یا پانی کے قطرے چاہیے۔ اس سے کیا مراد تھی کہ سمندر سے یہ مراد تھی کہ اگر قرآن کریم کی جو بندہ روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کرے، خواہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 1 گھنٹہ صحیح کرے ضرور، یقین کیجئے کہ اس کے لیے جو ہے وہ وظائف کی ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دن کا آغاز ہی پاک کلام سے کر لیا اور اللہ رب العزت کے، یعنی قرآن کریم پڑھنا جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کے حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ جیسے ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، اللہ رب العزت مطلب سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں ہی کیا بتا رہا ہے کہ الف لام میم۔ آپ کو معلوم ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا بتا رہا ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا یعنی اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ اللہ والوں سے ڈرنے کے لیے ہے، جو اللہ والے سے ڈرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راستہ بتاتا ہے، جو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ یہ آیت پڑھ لیں، صرف یہ آیت پڑھ لیں، قرآن کریم نہ پڑھیں، یہ کام ہو جائے گا، یہ آیت پڑھ لیں، قرآن کریم پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا قرآن مجید کو صرف وظائف پڑھنے کے لیے استعمال کیا؟ وظائف کا معاملہ تو اوور ٹائم کا ہوتا ہے، جو بندہ جاب ہی نہیں کرتا اس کو اوور ٹائم کہاں سے ملے گا؟ میں نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا آپ سب لوگوں کے لیے
کہ جاب کرنا کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو آپ کا لکھا جاتا ہے رجسٹریشن میں کہ اس بندے نے کی آج حاضری ہو گئی، یہ حاضری ہوگی، آپ نے قرآن مجید بھی پڑھا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی۔ اب جو آپ اوپر ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، وظائف کریں گے، وہ آپ کا اوور ٹائم ہوتا ہے، اور اوور ٹائم کا جو آپ کو معلوم ہے کہ ریوارڈ ہوتا ہے وہ دگنا تگنا چوگنا ہوتا ہے، کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اصول دیکھ لیجئے۔ اب جو بندہ جاب ہی نہ کرے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں وظیفے کروں گا اور یہ والا وظیفہ کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ ناظرین یقین کریں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے۔ روزانہ یقین کریں کہ انہوں نے 3 4 چینل کھولے ہوئے ہیں ایک ایک بندے کے، اور روزانہ ایک وظیفہ لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ پڑھ لو، یہ لفظ پڑھ لو تو آپ کا دشمن برباد ہو جائے گا، یہ لفظ پڑھ لو تو سمجھ لے کہ آپ کے گھر جناب جی اتنے کروڑ روپے آ جائیں گے، یہ والا وظیفہ شروع کرو، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے کروڑوں روپے آپ کے گھر میں پڑے ہوں گے اور آپ جناب لاکھ پتی ہو جائیں گے۔ یہ تو قدرت کے نظام سے ہی ہٹ کے بات ہے۔ کیا اگر وظائف کرنے سے ہی یہ سارا ہونا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ آپ ساری دنیا کو ہدایت دے رہے تھے، قرآن پاک سے روشناس کرا رہے تھے، اللہ رب العزت سے ہمارا رابطہ کروا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی غزوہ بدر جو ہے وہ غزوہ بدر لڑنے کی، غزوہ احد میں اپنے دان مبارک شہید کرنے کی، اتنے صحابہ کرام شہید کروا لیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کا وظیفہ کرتے تو کافر تو گھروں میں ہی بیٹھے مر جاتے۔ ناظرین یقین کیجئے یہ قدرت کے قانون سے بہت ہٹ کے ہے۔ میں جب اپنے چینل پہ وظیفہ دیتا ہوں، یقین کریں تو میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جو شخص وظیفہ دیتا ہے اس کا حساب کتنا سخت ہوگا، انتہائی سخت۔ یقین کریں کہ میں ڈرتا رہتا ہوں، راتوں کو بھی بعض دفعہ میں ڈرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مولا کریم، میں نے جو وظیفہ بتایا اپنے چینل پہ یا جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے جو ہے کچھ سیاق و سباق ہیں، کچھ اس کے پیچھے قصہ ہے، اور آپ میرے اللہ رب العزت آپ نے بتایا کہ اس پیغمبر نے یہ دعا کی تو اس کا یہ کام ہو گیا۔ فار ایگزامپل حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھا تو ان کا کام ہوا، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ چھٹکارا دے دیا گیا مچھلی کے پیٹ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تو آپ کے لیے آگ جو ہے وہ باعث راحت بن گئی، گرم ٹھنڈی تو دور کی بات ہے۔ اور کس نبی نے کیا کیا، کسی نے ذریات کے لیے دعا مانگی، کسی نے کچھ کے لیے، کسی نے مائدہ کے لیے دعا مانگی، کچھ نہ کچھ تمام پیغمبروں کی دعائیں، پھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی دعائیں، اس طریقے سے ہر کسی کی دعاؤں کا بتایا ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جن سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے اور ان کو وظائف کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اپنی مرضی سے، فار ایگزامپل آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو وظیفے دیتا ہے وہ اتھینٹک ہوتے ہیں، میں وہ وظیفے ہمیشہ دیتا ہوں جو میں نے خود کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین یقین کریں کہ وظیفے دینے والا فار ایگزامپل جب یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، کام کس نے کرنا ہے؟ کام تو اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے نا۔ وظیفے کا کون ہے؟ آپ وظیفہ کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت سے کس نے آپ کو نکالنا ہے؟ وظیفے نے نہیں نکالنا، اللہ رب العزت نے نکالنا ہے۔ کس کے سبب نکالنا ہے؟ اس وظیفے کے تحت۔ اور ناظرین اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہہ دوں کہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ یہ کر دے گا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، مجھے کس نے بتایا؟ کیا میں نے وہ خود کیا؟ کیا کسی پیغمبر کا بتایا ہوا ہے؟ کیا کسی اگر اولیاء واللہ کا، اولیاء اکرام کا بتایا ہوا ہے تو ان کا نام کس نے بتایا ہے؟ میں اللہ الصمد کا وظیفہ بتاتا ہوں، ولی اللہ کا ہے، اور جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو میں نے بتایا، خود بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ میرا بتایا ہوا وظیفہ میں اسی لیے اللہ رب العزت سے جب وظیفہ دیتا ہوں، آپ میری ویڈیوز دیکھیے، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں،
تو ہی ہے جو اس وظیفے کو قبول کرنے والا ہے اور لوگوں کی جھولیاں بھرنے والا ہے، ان کے کام کرنے والا ہے۔ یا رب العزت، وظیفے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جب کن فیکن کہتا ہوں تو کائنات نہیں بن جاتی ہے، چیزیں بن جاتی ہیں۔ جو میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں اور کن کا لفظ استعمال کرتا ہوں، فیکن ہو جاتا ہے، وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے ناظرین۔ وظیفے اللہ نے قبول کرنے ہوتے ہیں ناظرین۔ وظیفے دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ یہ آپ نے بتا دیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو تو اس سے یہ والا تمہارا کام آئے گا، کیا تمہیں خواب آ گئی تھی؟ تمہیں یہ خبر کس تک پہنچی؟ میرے بندوں کو غلط گائیڈ کیے تم نے میرے متعلق؟ ناظرین، اللہ نہ کرے کہ پکڑ ہو جائے۔ تو ناظرین، کچھ مثال ایسی ہی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ لوگ جب بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صوفی صاحب بس پہ سوار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہے، معدے کی بیماری، پٹھوں کی بیماری، خون کی بیماری، جگر کی بیماری، مثانے کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، دماغ کی بیماری، سب کی بیماری، اور یقین کریں کہ وہ ایسی انفارمیشن دیتے ہیں کہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس اتنا نالج کہاں سے آیا۔ اتنے میں وہ جناب اینڈ پہ آ کے کہتا ہے جی کہ یہ پھکی ہے جناب جی، یہ بڑی خاص ہے، جو یہ استعمال کرے گا تو میں اسی بس میں آتا جاتا ہوں، مجھے آ کے پکڑ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ ناظرین، یقین کریں کہ میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ ویوز لینے کی خاطر، کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ میں خود آئی ٹی کا بندہ ہوں، آئی ٹی پروفیشنل ہوں الحمدللہ، میرا تعلق ہی کمپیوٹر سے ہے سارا، تو میں اگر چاہوں تو میں آپ کو ایسے ایسے وظائف پیش کروں کہ میرے مہینے کی کمائی لاکھوں میں چلی جائے۔ یوٹیوب پیسے دیتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے۔ تو یوٹیوب کی کمائی حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے وظائف دیے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وظیفوں کی ایسی دنیا ہے، وظیفوں کی ایسی دنیا ہے، جو جتنا زیادہ امپریس کر سکتا ہے الفاظ سے اتنا ہی ہے۔ لیکن ناظرین، وظیفے دینے والوں کا انجام، میں کہتا ہوں یا رب العزت مجھے معاف فرما دے مجھ سے اگر کوئی غلط وظیفہ آ گیا ہو، لیکن مجھے الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے آج تک اپنے ناظرین کو کوئی ایسا غلط وظیفہ نہیں دیا کہ جس سے کوئی مجھے یقین کرے کہ میرے دل میں خالش آئے کہ شاید میری جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی کہ میں کہیں قرآن بیچنے والوں میں تو نہیں ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ آپ جب یا سلام کہتے ہیں، یا مومن، یا اللہ کہتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، لا حول ولا قوت ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ یا اللہ ہمیں حفاظت فرما، بے شک میرا رب ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر آپ جب کوئی آپ کا کام رکا ہو تو ان ربی علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں۔ زندگی میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں سارے وظائف کے طور پہ، تو ان کے مقاصد ہیں اور اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو یہ ہیں وہ وظائف۔ باقی یقین کریں کہ آپ خود سے، میں فار ایگزامپل آپ سے کہہ دوں کہ آپ یہ آیت کیجئے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ یہ 1000 دفعہ پڑھ لیں تو آپ فلاح پا جائیں گے۔ یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، میرے پاس اس کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، نہ کسی نے یہ بتایا ہے، مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اس کو وظیفے کے طور پہ بھی۔ ہاں، میں آپ کو کب یہ آیت دوں گا جب ہو سکتا ہے مجھے کچھ خواب میں یہ نظر آ جائے، کچھ ایسا نظر آ جائے۔ اب سورہ فاتحہ کو جو ہے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، میں تو نہیں نہ کہہ رہا، اس کو وظیفے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حصار بھی باندھا اور شفا کے لیے جو ہے وہ دم بھی کیا، اور بچھو کے کاٹنے، سانپ کے کاٹنے مریض کے لیے۔ سورہ رحمان کا آپ دیکھ لیجئے کیا معاملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک بتایا کہ نہیں، سورہ یاسین کے متعلق، یہ ساری یہ مطلب یہ کہ آیات ہیں جو کہ وظائف کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مت سمجھے نا کہ یہ سمجھے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر وظیفے کے طور پر کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑیں۔ اللہ رب العزت تمام وظیفہ دینے والوں کو ہدایت نصیب کرے، اور یہ جو روزی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا رب العزت پناہ عطا فرما۔
یا میرے مولا کریم میری پناہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی اپنے ناظرین کو اس چینل پہ کوئی غلط وظیفہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ کرو گے تو دشمن برباد ہو جائے گا. ایسا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ دشمن کو برباد کرنے والے وظیفے بتائے جائیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے تو دشمن جناب جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ درس ہی نہیں ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا دشمن برباد ہو جائے گا، تو عفو و درگزر کا معاملہ کہاں گیا؟ معاف کرنے کا معاملہ کہاں گیا؟ ہدایت کا معاملہ کہاں گیا؟ اگر آپ طائف کی بھی پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ فرشتہ پہنچ گیا کہ میں ان کو پہاڑوں کو ملا دوں، یہ طائف والے اسی میں مر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو درس، یہ اسلام جو آپ سے یہ کہے، اگر میں جس دن یہ کہنا شروع کر دوں نا، جس دن میں نے یہ کہا کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دشمن برباد ہو جائے گا، وہ دشمن کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے کیا؟ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا کیا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اختلاف رائے ہوا، دشمنی ہو گئی. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم دونوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ ہے کہ نہ کہ وہ برباد ہو جائے میں ایسا وظیفہ کروں. استغفر اللہ العظیم. یہ تو میرے نبی کا دین ہی نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ رب العزت کا اصول ہی نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کو، اللہ دشمنوں کو برباد کرنے کا ہوتا تو کافر زندہ ہوتے، وہ یہودی زندہ ہوتے جو قرآن کریم کو جلاتے ہیں، اور کافر جو کہ ثم نعوذ باللہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم وظائف کے چکر میں کچھ اور معاملے تو نہیں اپنے خلاف کر رہے. سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین، ہر ایک کو، دینے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی.